کیسا ساتھ دیا. مدینے کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، مرد، عورت، بچے، کنواری بچیاں، جوان، ہر ایک نبی کی بات پر مر مٹنے کو تیار. یہاں تک کہ حضور کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت پر ہم اپنی ہر چاہت کو قربان کریں گے. ہماری چاہت چاہت نہیں، ہماری خواہش خواہش نہیں، جو آپ چاہتے ہیں. اور یہ جذبہ اتنا بھرا تھا، اتنا بھرا تھا کہ کنواری بچیاں، ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، جلیبیب، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یوں کہا، جلیبیب تم شادی نہیں کرتے؟ حضرت جلیبیب نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کون بیٹی دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، رنگ روپ بھی نہیں ہے، ناک نقشہ بھی نہیں ہے، اور ہاتھ بھی خالی ہے، جیب میں بھی کچھ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلانے انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو. وہ آئے تو وہاں یہ سارے چکر نہیں تھے جو آج کل ہیں، پہلے ایک جاتی ہے، پھر دو جاتی ہے، اس کی خالہ گئی تھی، اس کی ماسی گئی تھی، اس کی پھوپھی گئی تھی، اور اس کے ابا بھی ساتھ گئے تھے اور دیکھا تھا، یوں کیا تھا. یہ کچھ نہیں تھا. یہ حضرت جلیبیب سیدھے گئے کہ السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام. کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ جی آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیجئے، اس کے لیے آیا ہوں. آج تو کوئی کہے تو، اس لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جو شرمانے کی چیزیں ہیں اس سے تو شرماتے نہیں، اور جہاں شرم نہیں ہے تو وہاں ارے 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 ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دو. جب بند ہو جاتی تو دکھتا ہی نہیں ہے. جیسے یہ بند ہو جاتی ہے تو نہیں دکھتا ہے کہ بکری آ رہی، کہ اونٹ آ رہا ہے، کھمبا ہے کہ حوض ہے، گھڑا ہے کہ کانٹے ہیں. جیسے یہ بند ہوتی ہے، ایسے یہ جب بند ہوتا ہے نا تو کہاں شرمانا کہاں نہیں شرمانا کچھ پتہ ہی نہیں. یہ بند ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہر جاؤ، ذرا گھر والوں سے مشورہ کر لیں. تو گھر والوں کی رائے نہیں ہوئی. کتاب میں تو عجیب الفاظ آتے ہیں. انہوں نے تو بہت ناگواری کا، جلیبیب سے ہماری بیٹی کیسے خوبصورت، جلیبیب کیسے، اور اس کے پاس ہے کیا؟ ہم تو نہیں کرتے. اماں ابا کی یہ بات بیٹی بھی سن رہی ہے جس کا پیغام آیا ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے کمرے نہیں تھے، یہ بیٹھنے کا، یہ لیٹنے کا، یہ گھومنے کا، یہ کھیلنے کا ہے، یہاں مچھلیاں دیکھنا، یہاں کبوتر دیکھنا ہے نہیں. وہ سارے کمرے نہیں تھے صحابہ کے پاس. اوپر چلے جاؤ تو چھت پہ چلے جاؤ، نیچے آ جاؤ تو یوں دیکھ لو، یہاں یہ گراؤنڈ فلور ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے. ہاں یہ نہیں تھا سب. تو وہ ایک کمرہ تھا. بیٹی بھی سن رہی ہے جس کا پیغام. تو ابا حضرت جلیبیب کو جواب دینے جا رہے ہیں کہ بھئی تم آئے تو تھے پیغام لے کے، لیکن ہماری مرضی نہیں، ہم تو نہیں کرتے. وہ جب جانے لگے تو صاحبزادی نے کہا، ابا آپ کس کو انکار کر رہے ہیں؟ آپ جلیبیب کو انکار کر رہے ہیں؟ ہم کیا جانے جلیبیب کو. آپ تو حضور کی بات کو دروازے سے واپس کر رہے ہیں، اس لیے کہ جلیبیب تو حضور کی طرف سے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں. اور ابا اپنی تو پونجی اور اپنا تو سرمایہ خدا رسول ہی ہے. اللہ راضی، اللہ کے رسول راضی، اپنے پاس سب کچھ ہے. اور اللہ رسول ناراض تو اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب جا کر کے کہیں گے کہ نہیں کیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، ہماری بات نہیں رکھی. کلمہ کس بات کا پڑھا ہے؟ آپ کی مانیں گے، آپ ہی کی سنیں گے، تو کہاں سنی. لڑکے نے کہا، ابا جی مجھے معلوم ہے جلیبیب میرا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس وہ حسن و جمال اور وہ ناک نقشہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس تو ہاتھ میں کوڑی بھی نہیں ہے. ابا میرے سارے ارمان، میرے سارے شوق، میرے سارے جذبات، میری ساری چاہتیں قربان ہو سکتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے شادی کو تیار ہوں. کہ مدینے والوں کے گھر گھر
اور بچے بچی کا ذہن یہ تھا اور دلوں میں یہ بات اتری ہوئی تھی کہ ہماری دنیا آخرت کی فلاح و بہبود، ہماری دنیا آخرت کی سرخ روئی، ہماری دنیا آخرت کی عزت اور سربلندی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے راستے سے، کہ ہم جتنا نبی کی اطاعت کریں گے اتنا اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح سے غنا آتا ہے، مالداری آتی ہے اس نکاح میں، لیکن وہ کون سا نکاح وہ بھی آپ نے بتلا دیا کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ اور کم سے کم حرج وہ سب سے زیادہ برکت۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ اور حرج ہو وہ سب سے زیادہ برکت والا، اس لیے وہاں وہ سارے کارڈ وارڈ نہیں چھپتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے کھونٹے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے کی شورا میں تو ان کی بات یہ تھی، 6 آدمیوں کی شورا تھی کہ جب آپس میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو کہ عبد الرحمن کی رائے کدھر ہے، کہ عبد الرحمن کی طرف فیصلہ کر دو۔ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا آدمی اور مسجد کا کھونٹا۔ ایک دن آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے پر کچھ زعفران کے کچھ رنگ اور کچھ دبے تھے۔ عبد الرحمن یہ کیا؟ اجی کل کو میرا نکاح ہو گیا ہے، مدینے میں ہے، حضور بھی ہیں، یہاں تو گھر والی کی چھوٹی بہن اس کے سسرال میں اس کی نند کی شادی، کہ نہیں بھائی جان آپ کے بغیر نہیں ہوگی، بھائی جان کو آنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، دلہا بھائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ میں تو چلے میں ہوں، کہ توڑ دو چلہ، کیا بات ہے، ہاں آنا پڑے گا ورنہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور نہیں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، قرآن نے کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وہ چہیتا بہت بڑھاپے کی عمر میں ملے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، 90 یا 92 سال کی عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بہت چاہتے تھے، جنگل میں بھی ڈال دیا، گلے پر چھری بھی چلانے کو تیار ہو گئے تو اللہ نے نہیں چلنے دی، اور شادی بھی ہو گئی پتہ ہی نہیں۔ ایک دن آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھا کہ گھر میں اسماعیل کہاں، کہ جی وہ تو گئے ہیں اپنا کہیں شکار کرنے اس کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حال چال ہے گھر کا؟ اجی کیا گھر کا، وہ تو بس تبلیغ میں پھرتے رہے ہیں، آج کل کی جیسے کہتی ہے نا، انہیں کہاں عید کے بچوں کے عید کے کپڑوں کا فکر ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں تو روز باکس کے باکس آ رہے ہیں، یہ کپڑا، یہ چھوٹی کا، یہ بڑی کا، یہ بھیا کا، یہ بابا کا، یہ امی کا، وہ پھر رہے چلے میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت اس گھر کے قابل نہیں ہے۔ نبی کے گھر کی عورت ایسی ہوتی ہے جو شکوے کرے؟ فرمایا کہ جب وہ آئے تو کہنا ایک بڑے میں آئے تھے، ایسے ایسے تھے، اور یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ چوکھٹ بدل دیجئے، گھر کی چوکھٹ بدل دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ہاں بھئی ہمارے پیچھے کوئی آیا گیا کچھ ہوا؟ ہاں ایک بڑے میں آئے تھے، کچھ حال بال پوچھا، اور اس کے بعد یہ کہہ گئے ہیں کہ چوکھٹ بدل گیا، تجھے 3 طلاق۔ تو ہی تو ہے میرے گھر کی چوکھٹ، تو میرے گھر کے قابل نہیں ہے، میرے ابا کی نصیحت ہے۔ شادی میں تو شریک نہیں ہوئے، کب ہوئی تھی وہ پتہ نہیں چلا،
گلے پر چھری پھر رہی ہے، جنگل بیابان میں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن سے خدا ہدایت کا کام لیتے ہیں، جن کے ہاتھوں ہدایت کی ہوائیں چلتی ہے، اور جن کی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی پیدا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو جان و مال اور خواہشات کی قربانیوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم تو یوں چاہتے ہیں کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، ہلدی لگے نہ پھٹکری، رنگ آ جائے چوکھا، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، اسلام زندہ باد۔ عید تو گھر ہی کی ہوگی، عید تو گھر ہی کی ہوگی، اسلام زندہ باد۔